السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو جناب بہت بہت گڈ مارننگ آپ سب کو۔ تو کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو پھر سے جناب ہم آ چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر، جیسا کہ میرے یوٹیوب چینل کا نیم ہے گلگل ولاگ۔ تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اینڈ سبسکرائب اور کمنٹس کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے جناب کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ساری، ناشتہ جو تھا ہم سب الحمدللہ کر چکے تھے۔ بچے جو تھے آج اسکول ان کو آف تھا، سو نہیں گئے، تو ابھی کیونکہ سو کے اٹھے تھے سب، تو پھر ابھی وہ ناشتہ وغیرہ جو تھا وہ کر کے فری ہوئے تھے۔ سو میرا یہ ہوتا ہے کہ کام وغیرہ میں صبح صبح ہی کر لیتی ہوں، تو اس میں پھر سب سے مین کام جو بات ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کام کر لیتی ہوں۔ پھر جو مجھے فری ٹائم ملتا ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نعتیں لکھتی رہتی ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نعتیں لکھنے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا لکھنے کا بے حد، مطلب جس کو کہتے ہیں نا بے انتہا مجھے شوق ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ دیکھا جائے نا تو یہ بیسکلی چیز جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ ایک اپنے گھر سے ملتی ہے، پیرنٹس سے ملتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے پیارے پیارے مرحوم والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آئی مس یو اینڈ مس یو الاٹ مائی فادر۔ گڈ ہمارے گڈ فادر تھے، بہت اچھے پاپا تھے ہمارے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ایک گھر سے ملتی ہیں، کیونکہ گھر سے اچھا سبق باہر سے جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ تو یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہمارے گھر میں الحمدللہ میری دادی میرا دادا، ہمارے گھر میں درس ہونا، سنت و برا اجتماع ہونا، سب نے آنا، اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھنا کرنا، تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ تو بہت زیادہ مجھے جو ہے نا مطلب پھر اس کے بعد میں 8 سال کی ہوئی، تو تب سے میں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ جگہ جگہ جنہوں نے بھی انوائٹ کرنا ہر جگہ جانا، محفلیں کرنی، فیصل آباد کیا، لاہور، گجرانوالہ، تو یہ شاہ کوٹ تک، ادھر سارے چک ساہیوال، مطلب جہاں بھی کسی نے بلایا وہاں گئے۔ تو میرا مطلب مجھے اتنا شوق ہوتا ہے نا، میرے پاس جو خالی ٹائم ہوتا ہے میرا یہی دل کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ نعتیں لکھوں، پڑھوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، پڑھنے لکھنے کا اتنا مجھے جنون کی حد تک شوق ہے۔ خاص طور مطلب مجھے انگلش لینگویج جو ہے بہت پسند ہے، بولنا بہت پسند ہے، سیکھنا کا بہت شوق ہے۔ تو بیان کرنا فل کانفیڈنس میں آ کے، مطلب کانفیڈنٹ ہونا، مطلب الحمدللہ بہت زیادہ۔ اب کیونکہ مطلب پھر شادی ہوگی، بچے ہو گئے، تو اس کے بعد رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ گئیں، تو تھوڑا اوائڈ کرنا پڑا۔ میری مدرس جو تھی اب کتنی زیادہ انہوں نے مطلب کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کتنوں کو انہوں نے مطلب کہ اس قابل کیا، بنایا، مطلب سکھایا ان کو۔ اب وہ ساتھ جاتی تو ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی میں جاتی تھی سب بہت مس کرتی ہیں، میں بھی ان سب کو بہت مس کرتی ہوں۔ ساری باتیں ضروری نہیں خون کے رشتے ہی سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اب جو دور جا رہا ہے نا خون کے رشتوں سے بڑھ کر میں کہتی ہوں دوسرے جو نہیں خون کے نا لوگ کروڑ درجے بہتر ہے۔ تو دین کی روح سے دیکھا جائے تو رشتے توڑنے والا جو ہے وہ سخت گناہ تو ملتا ہی ہے، لیکن اب جو درد رشتوں میں جو ہے مخلصی پن وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہاں پر اب سب مس کرتی ہیں، انوائٹ کرتی ہیں کہ تم آتی کیوں نہیں ہو، بہت اصرار کرتی ہیں۔ تو بہت ایسی جگہ ہے جہاں میں چلی بھی جاتی ہوں، ابھی بھی الحمدللہ گئی تھی، اب پھر جانا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ٹائم جو ہے میرا سیٹ نہیں رہتا نا، تو مطلب مطلب انہوں نے یہ اسکول جا رہے ہیں تو دوسرے درس جا رہے ہیں، ان کی ٹائمنگ کچھ ہے، ان کی ٹائمنگ کچھ ہے، ویسے بھی فرسٹ ٹرم کی ایگزام سٹارٹ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے تھوڑا سا مطلب یہ سین رہتا ہے۔ تو محفل پہ الحمدللہ پھر یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہو، یہاں کوئی بھی انوائٹ کرے تو پھر مطلب مجھے ہی کرتی ہے، مجھ سے ہی کرواتی ہے محفل، تو یہاں تو میں الحمدللہ چلی جاتی ہوں۔ تو یہاں بھی اب جو ہے مصروفیت اتنی زیادہ جو ہے بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ مطلب ایک جاب کرنا بھی بہت ٹف کام ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا، جاب کو دیکھنا، سب آنے والے کلائنٹس کو دیکھنا، ان کو ڈیل کرنا، اپنی فیملیز کو ڈیل کرنا، تو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔
تو یہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی تو سارا مطلب میں نے یہ جو ہے نا مطلب کہ میری بہت پیاری بہت سندر سی جو ہے یہ میری ڈائری ہے، تو یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ کی تھی، تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، خاص طور مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو میرے ہسبینڈ نے یہ مجھے گفٹ کی جب ہم آؤٹ آف کنٹری تھے تب۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں وہاں سے انہوں نے مجھے لا کے دیا، تو یہ دیکھیں میں نے پھر آغاز جو ہے وہ کیا نعتوں کا، تو یہ میں نے ساری نعتیں جو تھی یہ وہاں سے میں نے لکھنی جو ہے وہ سٹارٹ کی، یہ ساری جو ہے یہ ساری میں نے وہاں لکھی۔ وہاں پر پھر یہ ہوتا تھا نصرت فتح علی خان ان کی قوالیاں جو ہوتی تھی ان میں کچھ اشعار ایسے ہوتے تھے جو دل کو چھو جاتے ہیں، میں نے وہ لکھے۔ پھر اپنے پیارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بابا جانی ان کی لکھی ہوئی جتنی بھی نعتیں ہیں، منقبت ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، وہ میں نے لکھی، تو ساری یہ دیکھیں یہاں پر۔ تو میں نے مطلب اس کے بعد کچھ نیٹ سے لے کے لکھی، کچھ جو میری والدہ پڑھتی ہیں وہ لکھی، ایسے مطلب یہ نہیں سین ہوتا میں نے کبھی بھی مطلب یہ نہیں کوئی نعت پڑھ رہی ہے تو اس کو میں نے یہ کہا کہ یہ جی آپ مجھے نعت دے دو، نہیں، پتہ کیوں، ہر انسان کا جو ہوتا ہے نا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، کچھ دیتی ہیں کچھ نہیں دیتی ہیں، کچھ مطلب ایسے نہیں، اس میں کچھ نعتیں ایسی ہیں کہ جب ہم مدینہ جاتے تھے مکہ جاتے تھے تو ہم نے اس سفر میں جانا تو پڑھنے مطلب ابھی بھی میں پڑھوں تو وہ سیم وہی فیلنگس آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب جا رہے ہیں اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ اللہ ہمیں پھر بلائے، ہم گناہ گاروں کی حاضری کو لکھیں۔ تو یہ ساری مجھے اتنا میں کہتی ہوں جنون کی حد تک مجھے شوق ہے، اتنا بے حد شوق ہے الحمدللہ۔ یہاں پر ابھی میری تھوڑی سی ڈائری جو ہے وہ رہ گئی ہے، بہت ساری نعتیں میں نے لکھی ہیں۔ پھر دوسری سائڈ پہ جب میں مین بات جو سب سے اچھی بات ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر جی میرے بچے جو ہے نا وہ مطلب وہ کرتے ہیں، یہاں پر میں نے حاجی عمران اتاری کا جو تھا وہ بیان لکھا تھا جس کا ٹاپک تھا معاف کرنا، یہ میں نے لکھا تھا جب میں باہر بھی کام سے فری ہوتی تھی تو بیٹھ کے میں بیان لکھتی ہوتی تھی، نعتیں لکھتی ہوتی تھی، تو یہاں پر جو سارا ہمارے مدنی چینل پہ جو ہے روحانی علاج استخارہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ سارے پھر جو ہے روحانی بتاتے ہوتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں سارا، تو یہ دیکھیں یہاں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، یہ سارا کچھ یہ سارے وظائف وغیرہ یہ دیکھیں یہ میں نے لکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب سے یہ میری ایک ڈائری ہے، دوسری ڈائری پہ جب ہم ذہنی آزمائش حاجی عبدالحبیب اتاری الحمدللہ مائی فیوریٹ حاجی عمران اتاری اور حاجی عبدالحبیب اتاری، یہ دونوں میرے فیوریٹ بھائی ہیں، میرے بھائی جان ہیں، تو یہ مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ سے۔ تو جب ذہنی آزمائش ہوتی تھی سیزن 1 سے لے کے سیزن 12 تک 13 تک گیا، تو جب میں نے باہر تھی تب میں نے مطلب دیکھنا، ساتھ ساتھ میں نے کویسچن لکھنے، کویسچن کے میں نے ساتھ ساتھ آنسر لکھنے، پھر وہ مطلب سارے میں نے اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کیے، اپنے بچوں کو میں نے سکھایا، اپنے بچوں سے میں نے کویسچن کرنے، اپنے بچوں کو سکھانا کہ بیٹے یہ ہو جائے گا تو یہ کیا ہے، یہ تو مطلب سارا میرے بچوں نے سیکھنا، مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ مزہ آنا۔ تو پھر یہ حاجی عبدالحبیب بھی ایک بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں، ان کو بھی بہت پسند ہے، وہ مجھے بھی بہت پسند ہے، ادھر ہے وہ میں نے لکھی ہوئی ہے حاجی عبدالحبیب کی، یہ بھی معراج کا واقعہ جو ہے وہ میں نے سارا یہاں پر لکھا، حاجی عبدالحبیب نے بیان کیا تھا، تو اس کے بعد یہ حاجی عبدالحبیب یہ نعت پڑھتے ہوتے ہیں، یہاں پر میں نے لکھی ہے، ابھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ بہت زیادہ شوق سے یہ والی نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہی اسی رائٹنگ میں وہ حاجی عبدالحبیب وہ نعت پڑھتے ہوتے ہیں، مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، یہ وہ پڑھتے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی جو ہے وہ لگتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ تھی جناب، یہ دیکھیں یہ ساتھ میں پوائنٹر دیا، یہ مطلب پورا باکس دیا تھا، اس کی جو رائٹنگ ہے وہ بہت زبردست ہے، یہ لکھتا بہت زبردست ہے ماشاءاللہ سے، بہت مجھے جو ہے نا وہ اچھے سے بھی اچھا جو ہے وہ لگتا ہے۔ اب میں اس کو جلد کرواؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ میں نے بہت سنبھال کے رکھی ہے، مجھ سے کوئی بھی یہ ڈائری مانگے میں کسی کو نہیں دیتی،
لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر میں سب سے اچھی بات بتاؤں، پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے یار کہ مطلب میری فرینڈس ہیں نا، وہ مطلب محفل جب بھی کروائیں انوائٹ کرتی، تو میں ان کے وہ عمرہ پہ گئی تو وہ پوری فیملی کے ساتھ اپنی کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آئی. تو مجھے اس نے یہی بات کہی کہ دیکھو آپ مجھے مطلب کہ یار مجھے نعتیں لکھ کے دو پنجابی میں ہوں، جو میں وہاں مدینے بیٹھوں آقا کے روزے پہ تو میں پڑھوں. ہائے ہائے، کہتے ہیں نا کہ جب کوئی عاشق مدینے جاتا ہے نا تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں. یہ جگہ ایسی ہے، یہ مقام ایسا ہے، یہ تلفظ ایسے ہیں کہ جو کوئی ادا کرے تو دل جو ہے وہ بھر آتا ہے. تو وہ گئی ہے نا عمرے کے اوپر، تو وہ مجھے کہنے لگی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو لکھ دوں گی، کوئی بات نہیں. تو وہ مجھے کہتی کہ نہیں تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم مجھے اپنی ڈائری کیوں نہیں دے دیتی. فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے ان کو اپنی ڈائری دی. میں نے اپنی ڈائری کو چوما، اس کو سینے سے لگایا، اس کو آنکھوں سے لگایا. مجھے اس کے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، مجھے اس قدر رشک آ رہا تھا، میں اس کو بار بار چوموں اور بار بار میں اس کو پکڑ کے ہاتھ پھیروں اس کے اوپر، میں اس کو آنکھوں سے لگاؤں، سینے سے لگاؤں، دیکھوں اور کہوں کہ واہ تیری قسمت کہ تو سونے کے گھر سے آئی تو پھر سونے کے گھر جا رہی ہے. میرا اپنے محبوب کو سلام کہنا، میری طرف سے عرض کرنا، رو رو کے اپنے رب کے حضور میرا سلام کرنا، یہ عاجزانہ عرض کرنا میری طرف سے کہ اے محبوب تیری امت میں سے ایک گناہ گار تیری بندی اللہ تڑپ رہی ہے، اس کو بھی بلانا اپنی بارگاہ میں. اپنی فرینڈ کو بھی میں نے کہا میرے لیے ڈھیر ساری دعا کرنا. جب وہ مدینے سے آئیں میری ڈائری انہوں نے بھیجی، ساتھ میں تبرک دیا، بے زمزم دیا، کھجوریں دی. ڈائری کو میں نے پھر چوما بار بار. اس کو میں اپنے سے جدا نہیں کرتی، نہ میں کسی کو دیتی ہوں نہ میں اپنے سے جدا کرتی. میں نے یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے، میں نے سب کو یہ کہا ہوا ہے اپنی مدرس کو، جس دن میری ڈیتھ ہو میری ڈائری تب بھی اکیلی نہیں رہنی چاہیے. میری قبر میں میری ڈائری کو میرے ساتھ دفن کرنا، میں اپنی ڈائری کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت نیک ہوں، میں پاکیزہ ہوں. میں سر سے پاؤں تک میں گناہ گار ہوں، میں بے حد گناہ گار ہوں. کوئی مجھ سے ایسا عمل نہیں میرے پاس کہ جو مجھے نظر آتا ہو کہ میری بخشش کا ذریعہ. لیکن اپنے رب کے حضور مجھے امید ضرور ہے کہ میرا رب مجھے بخشے گا انشاءاللہ. تو کیا پتہ کہ اس کے اندر میرے ہاتھوں سے، گناہ گار ہاتھوں سے لکھے ہوئے اپنے محبوب کا ذکر، میرے محبوب کے اوپر پڑھا گیا کلام، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے صدقے بخش لے، اللہ میری اس کے صدقے بے حساب مغفرت فرما دے. تو یہ میری وصیت اپنے پیرنٹس، اپنی اولاد کو تھی، اپنے ہسبینڈ کو تھی کہ یہ میری ڈائری میرے مرنے کے بعد میری قبر میں ساتھ رکھی جائے، ساتھ دفن ہو میرے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ. اس کو کھولوں، اس کو جب میں علیحدگی میں، تنہائی میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے بہت عشق محسوس ہوتا ہے اپنے آقا کے ساتھ. میری بہت زیادہ جو ہے میرا دل خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ مجھے محبت ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے حضور بے انتہا محبت ہے مجھے. آئی ہوپ کہ ایسی محبت آپ لوگوں کو بھی ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی آپ لوگوں کو سب کو. تو یہی تھی میری سٹوری، یہی تھی میری کہانی، یہی تھا میرا آج کا ولاگ. تو یہی تھی میری آج کی ڈسکس آپ لوگوں کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند ضرور آئی ہوگی. آپ لوگ بھی انجوائے کیا کریں اپنے رب کے ساتھ، اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ. ضروری نہیں انجوائمنٹ پارکوں میں جا کے، ہوٹلوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے بے پردہ ہو کے، میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے، ایسے واہیات کپڑے پہن کے اس کو ہی ہم انٹرٹین ہونا کہتے ہیں، اس کو ہی ہم انجوائمنٹ کہتے ہیں. اس کو انجوائمنٹ تھوڑی نہ کہتے ہیں، اس کو تو دوزخ کا بالن کہتے ہیں. اس کو میں کہتی ہوں انسان. میں نے کہا نا اب تقریباً 275 280 300 کے قریب آئی تھنک میرے ولاگ جو ہے، ویڈیوز جو ہے میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس یوٹیوب کے اوپر.
میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، مجھے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے مجھے اس کے اوپر اسٹرگل کرتے ہوئے. انشاءاللہ میری ویڈیو بھی وائرل ہوں گی انشاءاللہ. مجھے سب کی سپورٹ انشاءاللہ رہی. میرا چینل بھی انشاءاللہ آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا. لیکن میں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اس امید کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے یہ میرے دماغ میں کبھی نہیں آیا، نہ میرا یہ کوئی شوق ہے کہ بے پردہ ہو کے آؤں اس کے اوپر. توبہ نعوذ باللہ، اللہ وہ کمائی نہ کھلائے، نہ اللہ وہ دن لے کے آئے کبھی بھی. حالات کیسے بھی ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کے، ایمان کی حالت میں رہ کے، پردے کی حالت میں رہ کے جو کام کیا جائے نا، اس میں بے شک وہ رزق کم ہے، بے شک وہ پیسہ کم ہے، لیکن اس میں برکت بہت ہے. کم سے کم آپ لوگوں کو یہ ڈر تو نہیں ہوتا نا یار ہماری آخرت خراب ہو گئی، ہماری جو ہے وہ قبر، ہمیں جو ہے وہ ہم قبر کے اندر جا کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا، ہم اپنے اس سونے نبی کو کیا جواب دیں گے جس کی ہم امت ہے، جس نبی نے پیدا ہوتے ہی اس امت کے لیے اپنی آل اولاد سارے، اپنے نواسے، اپنے لگتے جگر، یہاں سب کچھ اس امت کے لیے قربان ہو گیا. اس امت کے پاس اتنا ٹائم نہیں، اس امت کے پاس ایسی سوچ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا. تو بس انشاءاللہ میں نے کبھی بھی یہ ذہن نہیں ہے. میری فرینڈس سب کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، تم نقاب کر کے تم سامنے آ جایا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، بالکل بھی نہیں. میں نے کبھی بھی یوٹیوب کے اوپر سامنے نہیں آنا، فیس ٹو فیس نہیں آنا، کبھی بھی نہیں آنا. ایسے ہی انشاءاللہ کام کرنا. ابھی مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں چلانا آتا، مجھے یوٹیوب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. مجھے ویڈیوز اپلوڈ اچھے سے کرنی نہیں آتی، اچھے سے اس کی اس کے اوپر جو بھی ساری کرتے ہیں سارا کچھ اتنا سا بھی جو سیکھا وہ بھی میں نے اپنے بیٹے سے سیکھا ہے. بس مجھے اس سے زیادہ آتا ہی نہیں ہے، نہ مجھے اس سے زیادہ آتا ہے، نہ مجھے شوق ہے کہ اور سیکھوں. لیکن یہ شوق میرے من میں کبھی نہیں آیا کہ اسپیشل جو ہے اتنا لپ میک اپ کر کے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ کر کے بے پردہ ہو کے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جس طرف چند پیسوں کے لیے جا رہا ہے نا، میں کہتی ہوں ہمیں موت بھول گئی ہے، ہمیں آخرت بھول گئی ہے، ہمیں قبر بھول گئی ہے. جس دن ہمیں آخرت، قبر، موت کا خوف، ڈر ہوگا نا، انشاءاللہ ہم اپنی حرکتوں سے خود ہی باز آ جائیں گے. کبھی بھی نہیں. تو اللہ کا خوف ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہمیشہ. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں ویسے، اور اگر ہمیں کچھ نہیں ہو پھر بھی اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے نا، اس کو ہم اپنی دنائی نہ سمجھیں، اس کو ہم اپنا کانفیڈنس نہ سمجھیں. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ڈیل سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے یہ خطا ہو چکی، اور اے میرے محبوب تو ہمیں معاف کر دے. اللہ تو نے دیکھو ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، میرا رب پھر ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا بے پناہ وسیع رزق سے نوازتا ہے، اللہ ہمیں اتنا عطا کرتا ہے. ہم کھاتے ہیں معاشرہ سے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں ہماری رہ جائیں، اللہ ہمیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اس وجہ سے کوشش یہی کیا کریں، محنت کریں. میں اپنی ان ساری بہنوں کو یہی یہاں پر کہنا چاہوں گی جو بھی بے پردہ ہو، کہ صرف آپ لوگ یہ سوچا کرو کہ جس فیملی کے لیے، جس ہسبینڈ کے لیے، جس ماں باپ کے لیے، جس بچوں کے لیے آپ خود کو لا کے یوٹیوب کے اوپر یا کسی ہوٹلوں میں جا کے، جہاں بھی آپ بے پردہ ہو کے جاب کر رہی ہیں پیسوں کے لیے، آپ اپنی فیملیز کے لیے یہ مت بھولیں قبر میں آپ نے اکیلے جانا. یہ فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ گھر والے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، بالکل بھی نہیں ہوں گے. جب تک ہم کما رہے ہیں دنیا تو تب تک بھی ساتھ نہیں دیتی. اگر کما کے دے جا رہے ہیں تو ہم اچھے ہیں. ایک دن بیمار پڑ کے دیکھ لو آپ لوگ، حقیقت آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے زیادہ زیادہ یہی کوشش کیا کریں، اللہ کے حضور گر گرایا کریں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. کسی کے گھر کام کرنے سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کروڑ درجہ اچھا میری بہنوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، بالکل کھڑا ہونا چاہیے. کسی کے محتاج نہیں آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو، سب کو، یوٹیوب فیملی کو صحت و عافیت والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، خاص طور ہم پردیسی بہن بھائیوں کی خیر فرمائے.
تو اللہ ہمیں سچے پکے عاشق بنائے، اللہ آپ سب کو اتنا زیادہ عطا کرے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھ گناہ گار کو بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔